قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله وخيرته من خلقه نبينا وإمامنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فباب الخلع، خلع یا خلع کہتے ہیں، خلع یخلع خلعا، نزع اتارنا، کسی چیز کو اتارنا، زائل کرنا. خلع الثوب، خلع النعال، جوتا اتارنا، کپڑا اتارنا. اور اصطلاح فقہا میں خلع کہتے ہیں کہ عورت کا شوہر سے جدائی لینے کے بدلے عوض مرد کو دینا، یا عورت کے کسی رشتہ دار کا دینا، عورت دے یا اس کے علاوہ کوئی دے. گویا بیوی مرد سے جدائی کے عوض یا بیوی کا جدائی طلب کرنا، عوض عطا کر کے، عوض کے بدلے میں عورت کا مرد سے جدائی اختیار کرنا. مرد طلاق نہیں دے رہا ہے مگر عورت اس کے پاس رہنا نہیں چاہتی ہے، جدائی چاہتی ہے، تو عورت کا اپنے شوہر سے جدائی طلب کرنا عوض دے کر، چاہے وہ عوض عورت دے یا اس کا کوئی رشتہ دار دے. فراق الزوجہ علی عوض منہا او غیرہا، عورت اپنی طرف سے یا اس کے علاوہ کی طرف سے عورت کے جدائی پر جو عوض عورت دیتی ہے مرد کو، یا کوئی دوسرا اس کا رشتہ دار دیتا ہے شوہر کو، وہ خلا کہلاتا ہے. گویا کہ زوجیت کا لباس عورت نے اتار دیا، یا زوجیت کا لباس اتار دینے کا وہ مطالبہ کرتی ہے شوہر سے. لغوی اور اصطلاحی معنی میں بہت مناسبت ہوتی ہے، قربت ہوتی ہے. دیکھیے وہ معنی بالکل سٹک یہاں بیٹھ رہا ہے کہ خلع کہتے ہیں اتارنے کو، ازالہ کرنے کو. یہاں زوجیت کا ازالہ ہو رہا ہے، لباس زوجیت کے اتار پھینکنے کا مطالبہ عورت کر رہی ہے شوہر سے، اور اس کے عوض وہ مال خرچ کر رہی ہے، عوض دے رہی ہے. اور اس کی مشروعیت پر کتاب اللہ اور سنت مصطفیٰ اور دلالت عقلیہ سب موجود ہیں. قرآن مجید کی سورہ بقرہ کی آیت 229 نمبر کی آیت، یہ آیت کا ایک ٹکڑا اللہ تعالیٰ نے طلاق رجعی کا ذکر کیا ہے. طلاق مرتان، طلاق رجعی 2 مرتبہ ہے، 2 الگ الگ وقتوں میں بیوی کو طلاق دے کر عدت کے درمیان لوٹاؤ یا اس کو چھوڑو. فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ، دونوں میں سے ایک عمل لازم ہے طلاق دینے والے کو، یا تو بھلائی کے ساتھ روکے، حسن معاشرت کے ساتھ زندگی گزارنے کی نیت سے، یا پھر اس کو بھلائی کے ساتھ چھوڑے. اور تیسری طلاق کا ذکر ہے فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّىٰ تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ. اور اس کے بیچ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افتدت بِهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا. حاکموں کو خطاب ہو یا اولیاء کو خطاب ہو یا قرابت مندوں کو خطاب ہو. فَإِنْ خِفْتُمْ أَيُّهَا الْأَوْلِيَاءُ أَيُّهَا الْحُكَّامُ، اے حاکموں، اے قوم کے ذمہ داروں، اے قرابت مندوں، اگر تمہیں اندیشہ ہے کہ دونوں میاں بیوی اللہ کے حدود کو قائم نہ کر سکیں گے، اللہ کی شریعت کو قائم نہ کر سکیں گے، میاں بیوی کے تئیں حقوق کو ادا نہیں کر رہا ہے، بیوی اپنے شوہر کے تئیں حقوق کو ادا نہیں کر رہی ہے، دونوں میں کھٹ پٹ ہے، انبن ہے، اس بات کا اگر اندیشہ ہے فلا جناح علیہما، تو دونوں پر کوئی حرج نہیں ہے، یعنی کوئی گناہ نہیں ہے، فی مفتدت میں، اس معاملے میں کہ عورت مرد سے چھٹکارا لینے کی عوض فدیہ دے. افتدت فدیہ دے، مال خرچ کرے، عوض دے. گویا کہ زوجیت کے قید سے آزاد ہونے کے لیے
وہ جو مال خرچ کر رہی ہے اس کو قرآن نے فدیہ سے تعبیر کیا، جس سے قیدی رہائی کے لیے فدیہ دیتا ہے، اسی طریقے سے اس کو فدیے سے قرآن نے تعبیر کیا ہے، کیونکہ ایک طریقے سے عورت مرد کے پاس قیدی ہے، ہن عوان عندکم، وہ تمہارے پاس اسیرات ہے، قیدی، تو گویا قید زوجیت سے آزاد ہونے کے لیے وہ جو مال خرچ کر رہی ہے وہ بطور فدیہ ہے۔ اسی کو خلا کہتے ہیں کہ عورت شوہر سے جدائی لینے کے وقت جو مال خرچ کرتی ہے اس کو خلا کہتے ہیں۔ تو اے حاکموں، اے ولیوں، اے قوم کے چودھریوں، اگر تمہیں اندیشہ ہے کہ میاں بیوی اللہ کی حدود کو قائم نہ کر سکیں گے، حدود اللہ اے اوامر اللہ و نواہی، اللہ کے اوامر اور نواہی کا پاس اور لحاظ نہیں کر پائیں گے، فلا جناح علیہما، تو کوئی حرج نہیں ہے، کوئی گناہ نہیں ہے ان دونوں پر اس بات میں کہ عورت مرد سے علیحدگی کے عوض فدیہ دے اس کو۔ تو اللہ نے فدیہ دینے کی اجازت دی، اور اس طریقے سے عورت کے لیے مرد سے علیحدگی اختیار کرنے کی ایک صورت جس کو خلا کہتے ہیں مشروع قرار دی۔ اور اللہ نے اس کو فرمایا تلک حدود اللہ، یہ حکم بھی اللہ کے حدود میں، اللہ کے احکام کے ضمن میں یہ حکم آ رہا ہے، فلا تعتدوها، اس کو تجاوز مت کرو، اس کو تجاوز مت کرو، یعنی اللہ کے حکم کی خلاف ورزی مت کرو۔ کیا مطلب؟ یعنی اگر خلا چاہتی ہے عورت اور زوجیت کی بقا مشکل ہے، شقاق اور نفاق ہے دونوں کے درمیان، اور عورت ناپسندیدگی کا اظہار کر رہی ہے اور وجہ بھی معقول بتا رہی ہے، تو مرد کو کوئی حق نہیں ہے کہ وہ خلا سے گریز کرے اور بھاگے۔ اگر وہ اس طرح کی شرارت کرتا ہے تو حاکم وقت اس کے خلاف فیصلہ کرے گا اور حاکم وقت خلا دلا دے گا۔ شیعہ علماء نے کہا کہ واجب ہے، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ اللہ کے حدود میں سے ہے، یہ تلک حدود اللہ، لہٰذا اس کی خلاف ورزی مت کرو۔ اگر عورت کی طرف سے مطالبہ ہے طلاق کا، وہ تمہیں پسند نہیں کرتی ہے، تو گویا کہ اہل علم نے کہا کہ اللہ نے گناہ کی نفی کی فدیہ دے کر عورت کے لیے جدائی لینے کے معاملے میں، اور اس کو اللہ کی حد قرار دے کر اس کے عدم تجاوز سے کا حکم فرمایا۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ مرد پر واجب ہے کہ وہ عورت کے مطالبے پر خلا دے، لیکن اگر اس کو اندازہ ہو کہ حسن سلوک کرے گا یا پھر وہ لوٹ جائے گی سمجھانے بجھانے کے بعد، وہ ابھی کسی معاملے سے متاثر ہو کر کے خلا کا مطالبہ کر رہی ہے، لیکن اگر وہ کچھ لمحے کے بعد یا کچھ دنوں کے بعد وہ اپنے معاملات کو درست کر لے گا اور بیوی اس کی طرف پلٹ جانا پسند کرے گی اور اس کے ساتھ استقامت حال کے ساتھ اور درستگی احوال کے ساتھ اگر وہ ٹھہرے گی، تو پھر قاضی اس کو مجبور نہ کرے، کہے کہ مجھ کو کچھ موقع دیجیے۔ لیکن اگر لگے کہ نہیں، زندگی بالکل اختلاف اور شقاق اور نفاق کا شکار ہو رہی ہے اور اصلاح احوال کی کوئی صورت نہیں ہے، چاہے عورت مرد کو ناپسند کرتی ہو اس کی جسمانی ساخت کی وجہ سے، اس کی خلقت کے کسی نقص کی وجہ سے کہ عیب دار ہے، یا اس کو حسین و جمیل نہیں ہے، یا اس کو دیکھنے میں اس کی طبیعت دیکھنے کی طرف طبیعت مائل نہیں ہے، یہ جسمانی عیب ہے، رنگ کی وجہ سے ہو یا خلقت کی وجہ سے ہوتا ہے، طبعا کوئی کسی کو پسند آتا ہے، کوئی کسی کو پسند نہیں آتا ہے۔ تو خلقی یعنی پیدائشی کوئی نقص ہو اس کے اندر، یا اخلاقی کوئی نقص ہو، دینداری میں کمی ہو، یا کبر سنی ہے، مرد کی عمر دراز ہے، یہ جوان عورت ہے جی، اور یا مرد کمزور ہے، تو اس طرح کی اگر کوئی وجہ ہے تو اس کو مطالبہ کا حق ہے۔ چلیے صاحب، تو آیت کریمہ کا مفہوم یہی ہوا کہ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمُوا حُدُودَ اللَّهِ، اگر تمہیں اندیشہ ہو کہ دونوں اللہ کی حدود کو قائم نہیں کر سکیں گے، شریعت کے مطابق ازدواجی زندگی بسر کرنا ان کے لیے مشکل ہے، تو کوئی حرج نہیں ہے، کوئی گناہ نہیں ہے ان دونوں پر اس بات میں کہ عورت فدیہ دے اور مرد فدیہ قبول کر لے اور اس کو خلا دے دے۔ یہ اللہ کی حدود ہیں، ان کا پاس اور لحاظ کرو، ان کو مت پھلاگو یا ان کو تجاوز حد مت کرو۔ اور حدیث جو آئی ہے اس باب کے اندر ثابت بن قیس بن شماس رضی اللہ عنہ کی، کہ انہوں نے اپنی بیوی کے مطالبے پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم
کہ حکم پر بیوی کو جدا کیا تھا اپنے آپ سے، اور جو باغ انہوں نے مہر میں دیا تھا بیوی نے اس کو پلٹا دیا، حضرت ثابت نے اس کو اپنا باغ واپس دیا اور بیوی کو جدا کیا. تو یہی اصل دلیل ہے جو صحیحین کی حدیث ہے، وہ اس باب کے اندر دلیل ہے، صحیحین میں سنن میں موجود ہے یہ حدیث. اور یہی حدیث، ایک حدیث جو مختلف طرق سے آئی ہے، یہی اس باب میں آئی ہے جس کو ہم پڑھنے والے ہیں. کہتے ہیں کہ خلا کی مشروعیت میں حکمت بھی ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بندوں پر رحمت ہے کہ عورت کو بھی شوہر سے جدائی لینے کا بعض صورتوں میں، چاہے وہ جسمانی عیب ہو یا اخلاقی عیب ہو، جیسا کہ ابھی آپ نے سنا کہ عورت کو بھی یہ حق دیا گیا ہے کہ وہ شوہر سے علیحدگی لے لے، اس طور پر کہ شوہر کو اس پر رجعت کا حق حاصل نہ ہو مگر عورت کی رضامندی سے اور دوبارہ نکاح کر کے. اللہ تعالیٰ نے عورت کو بھی یہ حق دیا ہے. جس طریقے سے مرد کو عورت ناپسند ہوتی ہے اور نصیحت بھی کارگر نہیں ہوتی ہے، کئی جو اصلاح کے اسٹیپس ہیں وہ سب اگر ناکام رہتے ہیں تو مرد بیوی کو طلاق دیتا ہے شریعت کے مطابق، ایک طلاق توڑ کی حالت میں دے بغیر مجامعت کے. اسی طریقہ سے عورت کو بھی اللہ تعالیٰ نے یہ حق دیا ہے کہ اگر اس کا شوہر اس کو پسند نہیں ہے، خلقی اعتبار سے یا خلقی اعتبار سے، تخلیقی اعتبار سے یا اخلاقی اعتبار سے، جی بددین آدمی ہے، بے نمازی ہے، نرمنڈا ہے، یا اسی طریقہ سے مارتا پیٹتا ہے، گالی گلوچ کرتا ہے، نان نفقہ صحیح سے نہیں دیتا ہے، جی بیوی کے حق زوجیت نہیں ادا کرتا ہے وغیرہ ذالک، تو وہ مطالبہ کرے خلا کا. اور ایسی صورت میں مرد کے اوپر واجب ہے کہ وہ خلا دے. اللہ تعالیٰ نے خلا کو فدیہ کا قرار دیا. گویا کہ اگر رب العالمین نے مرد کو طلاق کا حق دیا ہے تو مرد اپنی مرضی سے چاہتا ہے تو طلاق دیتا ہے، تو اس میں بیوی کو مہر دیتا ہے، یا دیے ہوا ہے مہر تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، متا دے کر کے رخصت کر دے. جی یہاں استحبابی متا کا حکم استحبابی ہوگا. لیکن اگر عورت ناپسند کرتی ہے تو عورت مرد سے جدائی چاہتی ہے، یعنی جو اس کے اختیار میں الگ کرنے کا طلاق ہے اس کو وہ پیسے کے عوض گویا کی ایک طرح سے خرید رہی ہے اس حق کو، جس کو خلا کہتے ہیں. اب کچھ لوگ کہتے ہیں جمہور علم کے خلا بھی کیا ہے؟ طلاق. وہ مرد طلاق نہیں دے رہا تھا، اس سے پیسہ دے کر کے اس کے اختیار میں جو ہے، مرد کے اختیار میں کیا طلاق ہے، تو یہ لوگ خلا کو طلاق مانتے ہیں. اور دوسرے فقہا یہ کہتے ہیں کہ نہیں، مرد جو اپنی مرضی سے طلاق دیتا ہے کہ وہ بیوی کو ناپسند کرتا ہے وہ طلاق ہے، اور عورت جو لیتی ہے اس کو شریعت نے خلا کا نام دیا. لہٰذا یہ طلاق نہیں ہے، خلا کا حکم طلاق نہیں ہے. اس کا مطلب یہ کہ کئی مرتبہ بھی اگر خلا لے اور پھر نئی زوجیت کے بعد، نئے عقد کے بعد، چاہے عدت کے اندر ہو، ایک حیض کی عدت ہے ان لوگوں کے نزدیک جو نکاح کو فسخ کہتے ہیں. کچھ لوگوں نے تو کہا، امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ خلا فسخ ہے لیکن عدت اس کی 3 حیض. گویا کہ فسخ ہونے اور عدت طلاق ہونے میں کوئی تلازم نہیں ہے. ایک چیز فسخ ہو کر کے بھی اس کی عدت طلاق ہو سکتی ہے، اگرچہ حنابلہ محققین علماء یہ کہتے ہیں کہ نہیں، عدت بھی ایک حیض ہے، اور یہی قول انشاءاللہ راجح ہے کہ فسخ ہے تو اس کی عدت ایک حیض ہے، استبراء رحم کے لیے بس. وہ عدت نہیں ہے، وہ عدت نہیں ہے، وہ استبراء رحم ہے کہ دوسرے شوہر کے پاس جانے کے لیے براۃ رحم ہو جانا چاہیے کہ رحم مشغول نہیں ہے یا رحم میں مرد اول کا نطفہ نہیں پڑ رہا ہے. تو کہتے ہیں کوئی تلازم نہیں. اور جو لوگ کہتے ہیں کہ طلاق ہے، خلا طلاق ہے، چاہے وہ لفظ خلا کے ذریعے بولے کہ لفظ طلاق کے ذریعے بولے، جاؤ میں نے تم کو طلاق دیا، مان لے لیا، تو کہتے ہیں کہ یہ طلاق بائن ہوا. ایک طلاق کے حکم میں ہو گیا لیکن طلاق بائن کا مطلب ہے کہ مرد کو رجعت کا حق نہیں ہے. ورنہ مرد مال بھی لے لے، بیوی کو رجعت بھی اپنی مرضی سے کر لے، بغیر عورت کی مرضی کے، بغیر نکاح کے، تو پھر فائدہ کیا ہوا مال خرچ کرنے کا عورت کو. تو اسی لیے جمہور کہتے ہیں کہ خلا جو عورت مطالبہ کرتی ہے مرد سے کہ وہ اپنے حق کا استعمال کرے، خود سے نہیں کر رہا ہے تو پیسہ دے کر کے ہم تمہارا حق تم سے لے رہے ہیں، اور مرد کے ہاتھ میں طلاق دینا ہے، اور طلاق کی عدت 3 ہے جو جمہور کہتے ہیں. حنفیہ کہہ لیجیے یا شوافیہ کہہ لیجیے یا اسی طریقے سے مالکیہ وغیرہ کہہ لیجیے، تو ان کے یہاں یہ مسئلہ ہے. اور حنابلہ کے یہاں ایک دوسرا قول یہ ہے کہ صاحب یہ فسخ ہے، لیکن امام احمد کہتے تھے کہ عدت طلاق کی ہوگی. اور حنابلہ کے یہاں ایک تیسرا قول یہ ہے کہ خلا فسخ ہے اور اس کی عدت ایک حیض ہے، اور یہی علماء اہل حدیث کا مسلک ہے. سماعت الشیخ بن باز وغیرہ اسی کے رائے قائل ہے، علامہ ابن القیم، امام صنعانی، شوکانی وغیرہ سب اسی کے قائل. لا الہ الا اللہ. تو صاحب طلاق مرد دیتا ہے جب وہ بیوی کو ناپسند کرتا ہے، اور خلا اللہ تعالیٰ نے لینے کا حق عورت کو دیا ہے جب وہ اپنے شوہر کو ناپسند کرے.
اب لفظ خلا بولے مرد کہ جاؤ میں نے تم کو خلا دیا، یا کہے کہ میں نے تم سے فدیہ لے کر تم کو آزاد کیا، یا کہے کہ ہم نے نکاح توڑا، یا اس طرح کے الفاظ کہے، یا کہے کہ میں نے تم کو طلاق دیا، تو ہر حال میں جمہور کہتے ہیں کہ یہ طلاق ہے۔ اور دوسرے فقہا یہ کہتے ہیں کہ خلا چاہے کسی بھی لفظ سے ادا کرے، لفظ طلاق بھی ایون طلاق ہی کیوں نہ بولے، لیکن وہ فسخ ہوگا، کیونکہ یہ فراق ہے عوض کے ذریعے، مقابلے میں عوض خرچ کر رہی ہے عورت جدائی لینے کے لیے، لہذا اگر لفظ طلاق بھی بولے گا تو وہ فسخ ہی ہوگا، اور انشاءاللہ یہ قول زیادہ صحیح ہے۔ اب یہ دیکھیے اس باب میں جو حدیث ہے کئی طرق سے آئی ہے، تو اس کو 4 حدیث کہہ لیجیے، ورنہ سب ایک ہی دوسرے سے ریلیٹڈ ہے۔ اب حدیث پڑھتے ہیں، ابن عباس رضی اللہ عنہما ان امرأة ثابت بن قیس اتت النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقالت یا رسول اللہ ثابت بن قیس ما اعیب علیہ فی خلق ولا دین ولکنی اکرہ الکفر فی الاسلام فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتردین علیہ حدیقتہ فقالت نعم فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اقبل الحدیقہ وطلقها تطلیقا، رواہ البخاری۔ وفی روایت اللہ وامرہ بطلاقها۔ ولأبی داؤد والترمذی وحسنہ ان امرأة ثابت بن قیس اختلعت منہ ان امرأة ثابت بن قیس اختلعت منہ فجعل النبی صلی اللہ علیہ وسلم عدتها حیضہ۔ وفی روایت عمرو بن شعیب عن ابیہ عن جدہ عند ابن ماجہ ان ثابت بن قیس کان دمیما وان امرأته قالت لولا مخافۃ اللہ اذا دخل علی لبصقت فی وجهه۔ ولأحمد بن حدیث سہل بن ابی حثمہ بن ابی حثمہ وکان ذلک اول خلع فی الاسلام۔ اب یہی ہے پوری حدیث اس باب میں، ہم ترجمہ کرتے پھر تفصیل میں آئیں گے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، بے شک ثابت بن قیس بن شماس الخزرجی رضی اللہ عنہ کی بیوی ثابت بن قیس کی بیوی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی ہے، اور اس نے کہا یا رسول اللہ ثابت بن قیس ما اعیب علیہ فی خلق ولا دین، میں اس پر عیب نہیں لگاتی، نہ اس کے اخلاق کے تعلق سے نہ اس کی دینداری کے تعلق سے، یعنی اخلاق میں بھی اچھا ہے، دینداری میں بھی بھلا آدمی، دیندار با اخلاق شخص۔ وَلَكِنِّي أَكْرَهُ الْكُفْرَ فِي الْإِسْلَامِ، لیکن میں کفر کو ناپسند کرتی ہوں اسلام میں، یعنی مسلمان ہوتے ہوئے کفر کو ناپسند کرتی ہوں۔ اور وہ کفر راجح قول میں کیا مراد ہے؟ کفران العشیر کی، کہیں ایسا نہ ہو کہ شوہر کی ناشکری ہو جائے ہم سے، اور شوہر کی واجب خدمت کی ادائیگی میں ہم سے کوئی کوتاہی ہو جائے، یہی معنی زیادہ راجح ہے۔ ورنہ کچھ لوگوں نے کہا کہ میں کہیں ایسا نہ ہو کہ اس آدمی کی طرف جو میری طبیعت کا میلان نہیں ہے اور اس کے لیے جو میرے دل میں بغض ہے، نفرت ہے، کہیں یہ نفرت مجھ کو کفر اختیار کرنے پر مجبور نہ کرتے تاکہ ہمارے اور اس کے درمیان کفر اور اسلام کی وجہ سے جدائی ہو جائے۔ اکرہ الکفر، کفر کو کفر حقیقی لیا ہے، لیکن فی الاسلام بتا رہا ہے کہ مسلمان ہوتے ہوئے کفر، یہ بتا رہا ہے کہ کفر سے مراد کفران العشیر، شوہر کی ناشکری، نافرمانی اور حقوق کی بجا آوری میں کوتاہی، یہ مراد ہے، اور یہ قول صحیح ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھ لیا کہ ہر درجہ کراہت کا اظہار کر رہی ہے، شوہر کے ساتھ رہنا کسی بھی حال میں اس کو گوارا نہیں ہے، جیسا کہ آپ نیچے دیکھیں گے جو دوسری طرق آئی ہے، اگرچہ سند میں کلام ہے، وہ اپنی نفرت کا اظہار کریں گی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتردین علیہ حدیقتہ، کیا تم اس کے اوپر اس کے باغ کو پلٹاؤ گی؟ یعنی یہ استفہام طلب جواب کے لیے، یعنی تم کو یہ پلٹانا پڑے گا، جو باغ تم نے لیا ہے مہر میں، وہ باغ پلٹانا پڑے گا۔ حدیقہ کہتے ہیں باغ کو، کھجور کے باغ کو، کھجور کا باغ، چاہے وہ چہار دیواری سے گھرا گیا ہو یا کھلا ہوا، لیکن حائط اگر بولیں گے تو وہ نخلستان جو دیوار سے یا ٹاٹ وغیرہ سے گھیر دیا گیا، لیکن جو کھلا ہو یا گھیرا ہوا مطلق حدیقہ اس کو کہتے ہیں۔ تو جو باغ اس نے تم کو دیا ہے مہر میں، کیا پلٹاؤ گی اس کو؟ تو بیوی نے کہا، ثابت بن قیس کی بیوی نے کہا نعم، جی ہاں پلٹا دوں گی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خطاب کیا ثابت کو، کہا اقبل الحدیقہ،
باغ قبول کر لو، وطلقھا تطلیقا، اور اس کو ایک طلاق دے دو۔ یہ لفظ یاد رکھیے، یہ طلقھا تطلیقہ کا جو لفظ ہے بخاری میں، جو اظہر بن جمیل ایک راوی ہے تابعی جو ابن عباس سے روایت کرنے میں کہتے ہیں کہ متفرد ہے، انہوں نے اس لفظ کو ذکر کیا۔ بخاری کی ایک روایت میں وَأَمَرَهُ بِطَلَاقِهَا، اب بخاری بھی ایک دوسرے لفظ میں کہ أَمَرَهُ فَفَارَقَهَا، کہا کہ اس کو جدا کر دو، لفظ طلاق نہیں آیا۔ اب اسی بنیاد پر لوگ پکڑیں گے، جمہور کہتے ہیں کہ آپ نے طلاق کا حکم دیا تھا، گویا کہ عورت جو مال خرچ کر کے جو خلا لیتی ہے اس کو بھی طلاق کے ہی حکم میں رکھیں گے۔ اور دوسرے لوگوں نے کہا کہ نہیں، یہ لفظ جو ہے وہ غریب لفظ ہے، ایک راوی نے ذکر کیا ہے اور لوگوں نے ذکر نہیں کیا، اس لیے یہ فسخ ہے۔ وجہ اختلاف یہی ہے۔ اور فائدۃ الخلاف کیا ہوا کہ جنہوں نے کہا کہ یہ طلاق ہے، تو اگر مان لیجیے کہ زواجی زندگی میں ایک مرد لیتا، ایک اپنی بیوی سے 3 مرتبہ کسی نوبت آئی ہو کہ عورت نے خلا لیا ہو، اور پھر عدت کے درمیان یا عدت کے بعد لڑکی عورت کی رضامندی سے اور کئی لوگوں کی ثالثی کی وجہ سے پھر نئے جدید عقد کے ساتھ آئی ہو زوجیت میں، تو کہا ایک طلاق ہو گئی۔ پھر دوسری مرتبہ ایسی نوبت کبھی آئی 1-2 سال کے بعد، پھر عورت نے خلا لیا تو کہا کہ 2 طلاق ہو گئی۔ پھر تیسری مرتبہ خلا لیا تو گویا کہ طلاق بائن ہو گئی، اب بغیر حلالہ شرعیہ کے اس آدمی کی زوجیت میں وہ نہیں آ سکتی۔ اور جن لوگوں نے کہا کہ فسخ ہے، وہ کہتے ہیں کہ بار بار بھی اگر میاں بیوی کی زندگی میں خلا کی نوبت آتی ہو اور نکاح جدید کے ذریعے عورت کی رضامندی سے مرد اس کو پلٹاتا ہو، تو ایسا کئی مرتبہ بھی کرے گا تو کر سکتا ہے، کیونکہ یہ فسخ نکاح ہے، طلاق نہیں۔ یہ مسئلہ اختلافی ہے جس کی طرف میں نے اشارہ کیا ابھی آپ کو۔ کہتے ہیں کہ ابو داؤد اور ترمذی میں ایک حدیث میں ہے، جس کو امام ترمذی نے حسن کہا ہے، کہ ثابت بن قیس کی بیوی نے ثابت سے خلا لیا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی عدت 1 حیض مقرر فرمائی۔ کہتے ہیں کہ یہ 1 حیض جو مقرر فرمائی ہے، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ خلا فسخ ہے۔ اور جو بخاری کی روایت ہے اس میں آپ نے عدت کا ذکر نہیں کیا ہے، تو یہ حدیث جس کی سند میں کلام ہے اہل علم کا، اس حدیث کو بنیاد بنا کر کے اہل علم نے کہا ہے کہ یہ راجح قول یہ ہے کہ خلا فسخ ہے اور اس کی عدت حیض ہے۔ اور دوسرے یہ کہ معاملہ بالکل ویسے ہی ہے جیسے کہ کوئی آدمی لونڈی خریدتا ہے، پیسہ دے کر کے خریدتا ہے، تو اس سے ہم بستر ہونے کے لیے، استبراء رحم کے لیے 1 حیض کا انتظار کرتا ہے۔ تو اسی طریقے سے اس عورت نے طلاق خریدا ہے، گویا کہ اپنے آپ کو الگ کیا ہے مرد سے، جی اپنے آپ کو خریدا ہے اس نے مرد سے، اور دوسرے مرد کے پاس جانے کے لیے استبراء رحم ہے، تو اس معاملے سے بھی استدلال کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ خلا کی عدت 1 ہی حیض ہے۔ لا الہ الا اللہ۔ تو یہ ابو داؤد اور ترمذی کی روایت سے معلوم ہوا کہ ثابت بن قیس نے کی بیوی نے خلا لیا ان سے، ثابت سے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خلا کی عدت ثابت کی بیوی کے لیے 1 حیض مقرر فرمائی۔ اگر ذوات الحیض ہو تو 1 حیض، نہیں اگر حیض منقطع ہو گیا ہے تو پھر 1 مہینہ۔ چلیے سر، وفی روایت عمرو بن شعیب عن ابیہ عن جدہ عند ابن ماجہ، کہتے ہیں کہ عمرو بن شعیب اپنے والد اور وہ اپنے دادا سے روایت کرتے ہیں، ابن ماجہ کی یہ حدیث ہے۔ کہتے ہیں کہ ثابت بن قیس سے بیوی نے کیوں خلا کا مطالبہ کیا؟ دین اور اخلاق میں کوئی عیب نہیں تھا، تو کیا عیب تھا؟ کہتے ہیں کہ ثابت بن قیس کان دمیما، بدصورت آدمی تھے، اللہ اکبر، بدصورت آدمی تھے، کان دمیما فی الخلقہ، شکل اچھی نہیں تھی، دین تو بہت اچھا تھا، اخلاق بہت اچھا تھا، دینداری بہت تھی۔ اس کا مطلب ہوا کہ حسن و جمال بھی زوجین کے درمیان الفت دائمی کو باقی رکھنے کے لیے ضروری ہے۔ یہ ٹھیک ہے کہ دین نمبر 1 پر ہے، لیکن دین کے ساتھ ایسی چیز بھی ہونی چاہیے جو میاں بیوی کو ایک دوسرے سے جوڑے رکھے، اور ایک دوسرے کی طرف لوگ اٹریکٹ ہوتے رہیں۔ مودت اور رحمت کے قیام کے لیے حسن و جمال بھی ضروری ہے۔ بہرحال قابل قبول صورت ضرور ہونی چاہیے، مرد کی بھی عورت کے لیے اور عورت کی بھی مرد کے لیے۔ اس لیے کہا گیا کہ دونوں ایک دوسرے کو دیکھ لیں اولیاء کی موجودگی میں، محرم کی موجودگی۔ کہتے ہیں کہ ثابت بن قیس دمیم الخلقت تھے، بدصورت تھے، اور ان کی بیوی نے یہ کہا کہ لولا مخافت اللہ، اگر اللہ کا خوف نہیں ہوتا تو مجھے تو ایسا لگتا ہے جب یہ میرے پاس آتے ہیں، اذا دخل علیہ، جب میرے پاس یہ آتے ہیں میرے گھر میں، تو میرا تو جی چاہتا ہے کہ اس کے چہرے میں تھوک دو، اس کے چہرے پہ تھوک دو، اللہ اکبر، اس قدر یہ آدمی ہم کو ناپسند ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ۔
مگر صرف اللہ کے ڈر سے میں ایسا نہیں کر پاتی. یعنی یہ اشارہ ہے کہ ہو سکتا ہے کہ کبھی میں جذبات کی رو میں بہہ جاؤں اور حدود الہی کا پاس اور لحاظ نہ رہے اور میں اس شخص کے چہرے پر تھوک دوں جو بہت بڑی نافرمانی ہوگی. تو اس لیے قبل اس کے کہ یہ نوبت آئے آپ مجھ کو ان سے الگ کر دیجیے. چوتھی حدیث ہے احمد میں، سہل بن ابی حثمہ سے روایت ہے، کہتے کہ یہ پہلا خلع اسلام میں تھا جو ثابت کی بیوی نے ثابت سے لیا. اب آئیے صاحب، یہ جو حدیث ابن عباس کی، اس کو امام بخاری نے کتاب الطلاق میں ذکر کیا ہے، باب الخلع، الخلع وکیف الطلاق فیہ. تو اس میں اظہر بن جمیل عبد الوہاب سقفی سے روایت کرتے ہیں، وہ خالد سے روایت کرتے ہیں، وہ اکرمہ سے روایت کرتے ہیں، وہ ابن عباس سے روایت کرتے ہیں، جس میں ہے تطلیقہ تطلیقہ. جی، وہ امرہ ان یطلقہ، دوسری روایت بھی یہی ہے، خالد کی ہے اکرمہ سے کہ عبداللہ بن ابی کی بہن تھی. اب یہ واضح ہو گیا کہ حضرت ثابت بن قیس کی بیوی جو تھی وہ عبداللہ بن ابی منافق کی بہن تھی اور نام تھا اس کا جمیلہ. تو آپ نے فرمایا کہ کیا تو باغ پلٹا دے گی؟ کہا فرد تھا، باغ پلٹا دیا. وہ امرہ ان یطلقہ. اچھا، یہ دوسری جو حدیث آپ نے سنی جس میں ہے کہ ایک حیض کا حکم دیا، یہ جو دوسری حدیث ہے ابو داؤد اور ترمذی کی، کہتے ہیں کہ یہ حدیث معمر نے روایت کی ہے، عمر بن مسلم سے، اور انہوں نے روایت کیا ہے اکرمہ سے، اور اکرمہ نے ابن عباس سے روایت کیا ہے. امام ترمذی نے حسن غریب کہا، کہتے کہ یہ حدیث کے رجال ثقات سوائے عمر بن مسلم کے جو اکرمہ سے روایت کرنے والے ہیں. اکرمہ ہے ابن عباس کے شاگرد. تو عمر بن مسلم الجندی الیمانی کہتے ہیں کہ متکلم فی راوی، اور مشہور قول یہ ہے کہ یہ ضعیف ہے. پھر کہتے ہیں کہ اس حدیث کی سند میں معاملہ یہ ہے کہ صاحب معمر سے روایت کیا ہے ہشام بن یوسف نے، اور معمر سے روایت کرنے والے ایک صاحب ہیں عبد الرزاق. تو جب معمر کے شاگردوں میں اختلاف ہو، جیسے کہ یہاں اختلاف ہے عبد الرزاق کے درمیان اور ہشام بن یوسف کے درمیان، تو ہشام بن یوسف جو اکرمہ سے روایت کرتے ہیں، ہشام بن یوسف جو معمر سے روایت کرتے ہیں، وہ عمر بن مسلم سے، وہ اکرمہ سے، وہ ابن عباس سے، گویا پوری حدیث متصل ہو رہی ہے. تو ہشام بن یوسف کی سند متصل ہے، لیکن عبد الرزاق نے جو معمر سے روایت کیا ہے، اور معمر سے روایت کرنے والوں میں سب سے ثقہ اگر کوئی ہے تو وہ عبد الرزاق. امام احمد رحمۃ اللہ علیہ کہتے تھے کہ جب اصحاب معمر میں اختلاف پڑے تو حدیث عبد الرزاق کی لو. امام یحییٰ بن معین کہتے تھے کہ عبد الرزاق معمر کی روایت بیان کرنے میں سب سے زیادہ متقن اور مضبوط راوی ہے. ابن ابی یعقوب بن ابی شیبہ کہتے کہ عبد الرزاق معمر سے روایت کرنے میں بہت پختہ راوی ہے، اسی لیے حاکم وغیرہ میں، دارقطنی میں، مصنف عبد الرزاق میں کہا گیا ہے کہ معمر سے، عمر بن مسلم سے، ان اکرمہ مرسلا، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حیض گزارنے کا حکم دیا. ابن عباس کا ذکر نہیں، تو کہتے کہ یہ حدیث مرسل ہے، گویا سند کے اعتبار سے ایک حیض گزارنے والی جو روایت ہے وہ موصول کے مقابلے میں مرسل روایت ہے. اکرمہ ڈائریکٹ روایت کرتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ابن عباس کو حذف کر کے. اچھا، وہ تیسری جو حدیث تھی عمر بن شعیب والی کہ بڑے طبیب الخلقت تھے، بہت بدصورت تھے، اس کے تعلق سے روایت میں جو ابن ماجہ کی ہے، اس میں حجاج عمر بن شعیب سے روایت کرتے ہیں، اور حجاج سے مراد حجاج بن ارطاۃ، حجاج بن ارطاۃ یہ کہتے ہیں کہ ضعیف راوی ہے، صدوق ہے، حفظ اور ضبط میں کمی ہے اس کے، اور مدلس بھی ہے، اور یہاں ان کے ذریعے روایت کیا ہے اس نے. حجاج نے روایت کیا ان عمر بن شعیب، تو وہ یہاں کی حدیث ہو گئی ضعیف. اور اس کے بعد آخری جو حدیث تھی سہل بن ابی حثمہ والی، اس کی سند میں بھی حجاج بن ارطاط ہے جو محمد بن سلیمان ابی حثمہ سے روایت کرتے ہیں. وہ اپنے چچا سہل بن ابی حثمہ سے روایت کرتے ہیں، کہتے کہ حبیبہ ابنۃ السہل. اب یہ دیکھ لیجیے، اب اس کے باپ کا نام ہوا سہل بن ابی حثمہ، اب نام یہاں آیا حبیبہ، اور اس روایت میں ہے جمیلہ. تو کچھ لوگ کہتے ہیں کہ دو الگ الگ واقعہ، لیکن صحیح ہے کہ ایک ہی واقعہ.
اور امام بخاری نے جو اکرمہ سے مرسل روایت کیا ہے، جو اکثر اہل علم کا قول ہے، وہ یہ ہے کہ نام اس کا جمیلہ تھا، اور یہ عبداللہ بن ابی کی بہن تھی، عبداللہ بن ابی کی بہن تھی، عبداللہ بن ابی ابن سلول، تو کہتے ہیں کہ یہ ابی کی بیٹی تھی، ابی کی بیٹی، گویا کہ عبداللہ بن ابی جو منافق تھا رئیس المنافقین، اس کی بہن ہے، نام ہے جمیلہ۔ یہ بخاری میں اکرمہ سے مرسل روایت ہے۔ اور حافظ ابن حجر نے الاصابہ فی تمییز الصحابہ میں علماء کی ایک جماعت سے یہی قول نقل کیا ہے، جبکہ بعض طرق میں ابو داؤد وغیرہ میں کہ اس کا نام تھا حبیبہ بنت سال بن ابی حسمہ، قبیلہ خزرج کی تھی۔ چلیے صاحب، لیکن مشہور ہے کہ نام جمیلہ تھا۔ کوئی فرق نہیں پڑتا ہے جمیلہ ہو کہ حبیبہ ہو، ثابت بن قیس کی بیوی ہے، نام باپ کا سہل بن ابی حسمہ ہو، یا یہ کہ ابی ہو، منافق، یہودی، خزرجی، کوئی فرق نہیں پڑتا، رہے ثابت بن قیس، اللہ اکبر۔ تو یہ خطیب الانصار کہلاتے تھے، زبردست خطیب تھے، جہیر الصوت تھے، بہترین خطیب تھے، خطیب النبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان کا لقب ہے۔ وفد بنی تمیم جب آیا عام الوفود میں سن 9 ہجری میں، تو اس کے خطیب نے خوب فخریہ انداز میں کچھ اپنی بات کہی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ثابت اٹھو، اور ثابت نے بھی جو خطبہ دیا تو اتنا زبردست اور بلیغ خطبہ دیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام خوش ہو گئے، تو خطیب النبی صلی اللہ علیہ وسلم کہلاتے تھے۔ خطیب الانصار تھے۔ پہلی جنگ جو جس پہ انہوں نے شرکت کیا وہ جنگ احد ہے، بدری نہیں ہے، اور مشہور واقعہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جنت کی بشارت دی ہے، جب وہ آیت اتری تھی سورہ حجرات کی، یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا له بالقول کجہر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون۔ نبی کی آواز پر اپنی آواز اونچی مت کرو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز پر اپنی آواز اونچی نہ کرو، اور اتنی بلند آواز سے آپ سے بات نہ کرو جیسے تم میں کا ایک دوسرے کو بلند آواز سے پکارتا ہے یا اس پر اپنی آواز بلند کرتا ہے، ورنہ اس کے عمل ضائع اور برباد کر دیے جائیں گے۔ مشہور واقعہ ہے، حضرت انس کی روایت ہے صحیح ہے میں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی دن کے بعد جب نہیں پایا تو پوچھا سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ سے کہ دیکھ نہیں رہے ہیں ثابت کو، کیا بیمار ہیں؟ کہا نہیں تھے، چنگے ہیں، ہمیں بیماری کی تو خبر نہیں ہے، ذرا پتہ لگاتے ہیں۔ ثابت کے پاس گئے، سعد بن معاذ انصاری رضی اللہ عنہ، وہ پوچھا کہ کیا بات ہے مجلس رسول میں نہیں آتی؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمہاری خیریت دریافت کر رہے تھے۔ کہا میں تو ہلاک ہو گیا، میرا تو عمل ضائع اور برباد ہو گیا، میں تو جہیر الصوت جب بولتا ہوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے تو اونچی ہی آواز میں بولتا ہوں، یہ فطری طور پر یہ جہری آواز تھی ان کی، یہ نہیں نبی کی آواز پر آواز بلند کرے کہ اب قصداً و عمداً آپ کی آواز کو دبانے کے لیے اپنی بات اونچی کرنا، یہ حبط عمل کا ذریعہ ہوگا۔ کہاں بلا کے لیا کہ وہ جہنمی نہیں ہے، لیس منہم، یعنی ان لوگوں میں سے نہیں ہے جن کا عمل ضائع اور برباد کر دیا جائے گا اور ان کو پتہ بھی نہ چلے گا، بلکہ کہا مبشر ہو بالجنہ، تو جنت کی بشارت دیتا اللہ۔ تو یہ ان خوش نصیب صحابہ میں سے جن کو نامزد کیا ہے یا جن کی نامزدگی کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی بشارت دی ہے۔ ویسے تمام صحابہ صحابیات الحمدللہ وکلا وعد اللہ الحسنی، سب جنتی، لیکن ہم بائی نیم انہی کو جنتی کہیں گے جن کا نام سنت سے صحیحہ میں ثابت ہے، سنت صحیحہ سے ثابت ہے۔ چلیے صاحب، تو مشہور قصہ ہے صحیح ہے ان کے اندر ان کی جنت کی بشارت کا۔ جنگ یمامہ میں جو مسلمہ کذاب کے خلاف لڑی گئی تھی خلافت صدیقیہ میں، ابو بکر صدیق کی خلافت میں سن 12 ہجری میں، یہ اسی جنگ کے اندر قتل کیے گئے۔ کیا کہا ان کی بیوی نے؟ اب یہ الفاظ کی تحلیل کرتے ہیں، ما اعیب علیہ، عیب نہیں لگاتی اس کے اوپر، کسی طرح کے نقص کا دعویٰ میں نہیں کرتی، سمجھا؟ بخاری میں ہے ما اعتب علیہ، میں ان پر کوئی عتاب نہیں ڈالتی، یعنی ان کے کسی ناپسندیدہ فعل پر یا ناپسندیدہ ان کے تصرف پر میں ان کو ملامت نہیں کرتی، یعنی بہت دیندار بااخلاق آدمی، اور میں اس پر کوئی عیب بھی نہیں لگاتی جی۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایسا بھی کچھ نہیں ہے
کہ بہت بدصورت رہے ہوں گے، لیکن بہرحال اب کیوں دل میں نفرت تھی بیوی کے، اللہ جانے. ما اعیب علیہ فی خلق ولا دین، گویا کہ میں اس کے سوء اخلاق اور نقصان دین کی وجہ سے جدائی نہیں چاہتی، میں طبعاً فطرتاً ان کو پسند نہیں کرتی، میری طبیعت ان کی طرف مائل نہیں ہے. لا حول ولا قوۃ الا باللہ. ابن ماجہ کی ایک روایت میں کہ میں اس قدر ناپسند کرتی ہوں کہ میں ان کو برداشت نہیں کر سکتی. لا اطیقہ بغضا، بوجہ بغض کے یعنی نفرت جو دل میں ہے ہمارے، اس کی وجہ سے میں اس آدمی کو جھیل نہیں سکتی، برداشت نہیں کر سکتی. اور مجھے اندیشہ ہے کہ میں کفر کا ارتکاب نہ کروں، یعنی کفران العشیر کا، جو جیسا کہ مانا آپ نے سنا. تو آپ نے کہا کہ باغ لوٹانا ہوگا، یہی صحیح قول ہے. حدیقہ کا لفظ آیا، بعض سند میں آیا ہے حدیقتین، 2 باغ دیا تھا، لیکن ترجیح یا تو متعدد واقع پر اس کو محمول کیا جائے جو کہ بعید ہے، تو یہ کہا جائے کہ بخاری کی روایت کو ابو داؤد کی روایت پر ترجیح حاصل ہوگی. آپ نے فرمایا اقبل الحدیقہ و طلقھا، یہی سے کہا اقبل الحدیقہ، امر کا صیغہ ہے، باغ کو قبول کرو اور طلاق دو. اگر عورت ناپسند کرتی ہے مرد کو اور شقاق اور اختلاف کا بہت زیادہ مضبوط اندیشہ ہے اور حدود الہی کی پامالی ہوگی، تو ایسی صورت میں اگر عورت خلا کا مطالبہ کرتی ہے تو مرد پر واجب ہے کہ اس کو خلا دے. آناکالی نہیں کر سکتا جیسے لوگ بھاگتے پھرتے ہیں، کیونکہ قرآن کا حکم ہے فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ اور تسریم بِإِحْسَان، بھلائی کے ساتھ اس کو روکو یا نہیں تو بھلائی کے ساتھ اس کو چھوڑو. 2 ہی معاملہ آپ کو ہے، یا تو معروف طریقے پر عرف اور عادت کے مطابق، شریعت کے مطابق اور عرف و عادت کے مطابق روکنا ہے زوجیت میں، یا پھر بھلائی کے ساتھ احسان کے ساتھ چھوڑنا ہے اس کو. تو کہتے ہیں کہ یہ جو امر ہے اقبل الحدیقہ و طلقھا تطلیقہ، یہ وجوب کے لیے، اگرچہ حافظ ابن حجر نے کہا کہ یہ ارشاد ندب ہے، اصلاح احوال کے لیے ہے، ایجاب نہیں ہے، یہ ندبی حکم ہے، لیکن راجح قول یہ ہے کہ واجب، کیونکہ اگر زوجیت مستقیم نہیں رہ سکتی ہے، میاں بیوی میں کھٹ پٹ ہے اور ہمیشہ عورت کی طرف سے آناکانی ہے، اختلاف اور شقاق ہے، اور وہ اپنی ناپسندیدگی کا بار بار اظہار کری، ضروری نہیں کہ مرد بھی اپنی ناپسندیدگی کا اظہار کرے. اگرچہ کچھ لوگوں نے کہا کہ اللہ وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا، دونوں اللہ کے حد کو قائم نہیں کر سکتے. جیسے عورت کو ناپسند ہے مرد، اسی طریقہ سے مرد کو بھی بیوی ناپسند ہے، یہ شرط ہے. لیکن نہیں، صحیح یہ ہے کہ عورت کو ناپسند، کیونکہ خلا لیتی ہے عورت. تو اگر مرد یہ نہ بھی کہے، جیسے کہ حضرت ثابت نے نہیں کہا اپنی بیوی کے تعلق سے کہ یہ مجھے پسند نہیں ہے، یا میں بھی طبعاً اور فطرتاً اس کو پسند نہیں کرتا ہوں، وہ تو چاہتے تھے کہ بیوی رہے ہماری. ایک طرفہ بات تھی کہ بیوی کو یہ شخص ناپسند تھے. تو چلیے صاحب، اگر عورت کی طرف سے ہی شقاق ہے اور اختلاف ہے اور نباہ نہیں ہو رہی ہے، تو پھر اگر وہ مطالبہ کرتی ہے تو واجب ہے کہ وہ خلا دے، مرد عورت خلا لے اور مرد خلا دے، انشاءاللہ یہی قول صحیح. کہا کہ یہ خلا کے ذریعے جو جدائی ہوگی، جس کو تطلیقہ کہا گیا، یہ بائنہ ہوگی. یہ طلاق رجعی نہیں ہے کہ مرد پیسہ بھی لے لے اور بیوی کو اپنی مرضی سے پلٹا بھی لے، ہرگز نہیں، کیونکہ پھر مقصد کیا حاصل ہوگا. تو یہ حدیث جو ہے اصل میں، اب یہاں سے مسائل کی تحقیق میں آئیے، تو اصل میں حدیث خلا کی مشروعیت پر دلالت کرتی ہے. تو قرآن کی آیت فی مفسدت میں، جس کو بعض لوگوں نے کہا، بعض نہیں، ایک شخص ہے بکر بن عبداللہ المزنی، وہ کہتے ہیں کہ صاحب یہ آیت منسوخ ہے، فلا جناح علیہما فی مفسدت میں، یہ سورہ بقرہ کی آیت فلا تأخذوا منہ شیئا سے منسوخ ہے، کہ یہاں اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ عورت اگر فدیہ دے کر کے جدائی لیتی ہے تو مرد کو کوئی حرج نہیں کہ وہ فدیہ لے کر کے اس کو جدا کر دے. اور ایک جگہ قرآن میں سورہ نساء کی آیت نمبر 20 میں ہے کہ اللہ کہتا ہے کہ ایک دوسرے کو دیکھ چکے ہو، ایک دوسرے سے بغل گیر ہو چکے ہو، ایک دوسرے سے ہم بستر ہو چکے ہو، تو فلا تأخذوا منہ شیئا وکیف تأخذونہ وقد افضی بعضکم الی بعض، کیسے تم لوگ ہیں، مناسب نہیں، ایک دوسرے کے ساتھ خلوت کر چکے ہو، ایک دوسرے کے پاس بلا لباس کے آ چکے ہیں. فلا تأخذوا منہ شیئا، کہتے ہیں کہ منسوخ ہے، لیکن نہیں، یہ قول شاذ ہے، منسوخ آیت نہیں ہے. وہاں طلاق کا مسئلہ ہے کہ آدمی ٹارچر کرے، پریشان کرے عورت کو بلا وجہ کے لیے، تاکہ عورت مجبور ہو کر کے خلا لے لے اور اس کا مہر واپس کر دے، یا مہر کے عوض لے لے، اور مرد کو مہر دینا نہ پڑے. یہ شرم کی بات ہے کہ ایک مال کثیر دے چکا ہے تو چاہتا ہے کہ کسی نہ کسی بہانے سے اس کو اتنا دکھ کرے کہ یہ پریشان ہو کر کے
مہر واپس کر کے چلی جائے. یہاں ہے کہ نہیں، عورت واقعی ناپسند کرتی ہے اور وہ الگ ہونا چاہتی ہے تو اللہ کا کوئی حرج نہیں ہے، عورت فدیہ دے. بہرحال یہ آیت کریمہ خلا کی دلیل ہے، اور یہ حدیث اصل دلیل ہے خلا کے باب میں، اور اسی پر جماہیر امت محمدیہ فقہائے اسلام قائم ہے خلا کی مشروعیت پر. لا الہ الا اللہ. چلیے صاحب، لیکن وجہ معقول ہونی چاہیے، خلا کی وجہ معقول ہونی چاہیے کہ وہ عورت مرد کو ناپسند کرتی ہو، ایون خلقی اعتبار سے. مثلا ایک آنکھ کا ہے، نہیں دیکھا، باپ نے شادی کر دیا، اب وہ ناپسند کرتی ہے، یا مان لیجیے کہ صاحب اس کے چہرے کی بناوٹ سے پسند نہیں کرتی ہے، یا اس کے رنگ کی وجہ سے ناپسند کرتی ہے، یا جسمانی ساخت کی وجہ سے ناپسند کرتی ہے، تو یہ بھی ایک عیب ہے، یہ بھی ایک عیب ہے، اور یہ گویا کہ مبرر ہے، یہ گویا کہ وجہ جواز ہے کہ عورت خلا کا مطالبہ کر سکتی ہے، چاہے آدمی کتنا ہی دیندار بااخلاق کیوں نہ ہو. صبر کرنا چاہیے اس کو، لیکن اگر وہ ظاہری خلقت اور رنگ کو ہی وجہ بناتی ہے طلاق کے مطالبے کے لیے تو وہ طلاق کا مطالبہ کر سکتی ہے، اور یہ وجہ معقول ہوگی اور جائز وجہ میں سے ایک وجہ ہوگی، وجہوں میں سے ایک وجہ ہوگی. لیکن کوئی وجہ نہیں ہے، کوئی وجہ نہیں، بس صرف اس لیے کہ دوسرے کسی کو پسند کر رہی ہے، یا اچھی بھلی زندگی گزر رہی ہے، مرد اچھا خاصا ہے صحت کے اعتبار سے بھی، رنگ روپ کے اعتبار سے بھی، حسن و جمال کے اعتبار سے بھی، اور کھانا خرچہ سب کچھ مناسب دیتا ہے، اس کے باوجود بھی نہ جانے بلا وجہ کہ کیوں طلاق مانگ رہی ہے. تو سنن کی روایت ہے، حضرت صوبان رضی اللہ عنہ سے حدیث حسن درجے کی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ایما امرأۃ سألت زوجها الطلاق من غیر ما باس، کوئی بھی عورت، جو سی بھی عورت اپنے مرد سے طلاق کا سوال کرتی ہے یعنی خلا لیتی ہے، من غیر ما باس، بغیر کسی وجہ کے، فحرام علیہا رائحۃ الجنہ، اس پر جنت کی خوشبو حرام. یہ جو سخت وعید ہے یہ حرمت کی دلیل ہے کہ اگر بغیر معقول وجہ کے خلا کا مطالبہ کرتی ہے تو. چلیے صاحب، بہرحال خلا جو ہے جب زوجیت کا قیام مشکل ہو جائے تو مصلحت کی خاطر اسلام نے اس کو مشروع قرار دیا ہے، اور یہ ہے کہ صاحب بغیر شرعی وجہ کی عورت کو طلاق کا مطالبہ نہیں کرنا چاہیے، خلا کا مطالبہ نہیں کرنا چاہیے. لا الہ الا اللہ. ضروری نہیں ہے کہ شقاق دونوں طرف سے ہو، شقاق اگر عورت کو ہی ناپسند ہے اور وہ حدود الہی کی پامالی کرے گی اور شوہر کا حق ادا کرنے میں کوتاہی کرے گی تو اس کو مطالبے کا حق ہے. جیسا کہ یہاں آپ نے دیکھا کہ عورت نے ایک طرفہ اپنی ناپسندیدگی کا اظہار کیا. فی الغالب ایسا ہوتا ہے کہ زوج جدائی نہیں دیتا ہے. اچھا، ایک مسئلہ یہاں پر یہ ہے کہ کیا خلا میں ضروری ہے کہ صاحب عوض ہی ہو؟ کیا ایسا نہیں ہے کہ مرد بلا عوض کے کہا ٹھیک ہے تم ہم سے خلا چاہتی ہو نا، کچھ لوٹانے کی ضرورت نہیں، جاؤ جو مہر دیا سب کے ساتھ تم کو میں نے خلا دیا. تو کیا ایسا کر سکتا ہے؟ تو جمہور کہتے کہ نہیں، بغیر فدیہ کے خلا نہیں ہوگا. خلا کے لیے ضروری ہے کہ عوض ہو، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اطر الدین علی عتیقۃ، باغ لوٹاتی ہو. قرآن نے کہا فلا جناح علیہما فیما افتدت، فدیہ دے. بغیر عوض کے خلا دے گا تو پھر فدیہ کہاں ہے؟ اور یہ بات اگر غور کیے تو عدل و انصاف سے مل کھاتی ہے کہ بھئی مرد نے شادی کی ہے، شادی کے اخراجات برداشت کیے ہیں، بیوی کو جوڑا جامہ دیا ہے، جی مہر دیا ہے، اس پر خرچ کر رہا ہے، اور اس کے باوجود بھی بیوی طلاق کا مطالبہ کر رہی ہے. تو انصاف کی بات ہے نا کہ ٹھیک ہے جو حق کے مہر دیا ہے وہ واپس کر دو. ایک تو تم نعمت، شادی کی نعمت کا شوہر کے احسان کی نافرمانی کر رہی ہو کے ساتھ علیحدگی لے رہی ہو، پھر وہ آدمی دوسری شادی کرے گا تو مہر تو دے کے جاؤ تاکہ وہ اس مہر کے بدلے میں دوسری عورت کر لے. تو بات تو بالکل عدل اور انصاف کی ہے. لیکن اگر کوئی شخص بلا کچھ لیے ہوئے من باب الاحسان بیوی کو دیا ہوا مال یا مہر چھوڑ دے کہ ٹھیک ہے کچھ بھی نہیں دینے کا ہے، تو انشاءاللہ تعالی یہ بات بھی صحیح ہوگی. تو آیت کے اندر جو کہا گیا ہے فی مفتدت بہی، یہ علی غالب الاحوال ہے، کیونکہ عام طریقہ سے جو خلا ہوتا ہے تو مرد مہر کے واپسی کا مطالبہ کرتا ہے، یا عورت بھی بخوشی مہر دے دیتی ہے. اس بنیاد پر ہے، یعنی خرج مخرج الغالب جس کو کہتے ہیں. اکثریت یا جو فی الغالب جو فیصلے ہوتے ہیں یا جو معاملات ہوتے ہیں خلا میں، اس میں عوض کی واپسی ہوتی ہے، مہر کی واپسی ہوتی ہے. اس لیے اور اسی کے اوپر کہا تردین علی حدیقت. لیکن اب مسئلہ یہ ہے، یہاں آ کے اٹکتا ہے کہ مرد اگر فدیہ لے اور مہر لے اور چاہے تو چھوڑ دے، انشاءاللہ اگر چاہتا ہے اپنی مرضی سے چھوڑ دینا تو کوئی حرج کی بات نہیں، ضروری نہیں کہ وہ فدیہ ہی لے. اور اگر لیتا ہے تو کیا زیادتی لینی جائز ہے اضافے کے ساتھ؟ مثلا 50,000 مہر دیا ہے تو کیا ہم 1 لاکھ لیں گے؟
تو یہ مسئلہ جائز ہے کہ نہیں ہے؟ جمہور نے کہا کہ جائز ہے، کیونکہ قرآن کا فی مفتدت بہی، جو بھی وہ فدیہ دے عوض طلاق کے عوض جو، یا شوہر سے علیحدگی کے عوض جو بھی مال دے، ما عام ہے، لہذا قلیل اور کثیر سب کو شامل ہے جی۔ اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سے امام بخاری نے نقل کیا ہے، سند حذف کر کے لیکن صحیح ہے، کہ انہوں نے کہا کہ اگر عورت خلا پر آمادہ ہو اور اس سے کہا جائے کہ مہر دو واپس کرتی ہو، وہ یہ کہے یا مرد مطالبہ کہے کہ نہیں میں یہ بھی لوں گا، میں یہ بھی لوں گا، میں یہ بھی لوں گا، تو کہا کہ اگر سر کی چوٹی جس کو کہہ لیجیے، یا گاٹر یا ربڑ جو ہوتا ہے جس سے عورت اپنے بال کو سمیٹ کے یکجا کرتی ہے، باندھتی ہے، کہا کہ دون اقاص راسیہا، اس بندھن کو چھوڑ کر کے جو جسے یہ اپنا سر باندھتی ہے، اس کے علاوہ جو بھی وہ مطالبہ کرے اور عورت دیکھنے پر راضی ہو تو مرد مطالبہ کر سکتا ہے، جائز۔ گویا کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے مرد کے لیے عورت سے خلا میں کثیر مال کے بھی مطالبے کا کو جائز ٹھہرایا ہے، کہ سوائے سر کی چوٹی کے یا گاٹر کے یا ربڑ کے، وہ اس کو کچھ نہ چھوڑے کہ سب واپس کرنا ہوگا۔ دوسرا قول یہ ہے کہ نہیں صاحب، خلا مہر سے زیادہ، حق مہر سے زیادہ لینا جائز نہیں، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ثابت سے کہا اقبل الحدیقہ، باغ قبول کر لو، باغ جو دیا ہے وہی دے لو، اور یہی معنی ہے ولا یحل لکم ان تاخذوا مما آتیتموہن شیئا کا، کہتے ہیں کہ صاحب جائز نہیں ہے، لہذا عدم زیادتی کو آپ مخصوص کر دیجیے سنت سے، کہ سنت نے کہا اقبل الحدیقہ، باغ طلب کرو۔ اور کچھ لوگوں نے کہا، تیسرا قول ہے جو حنابلہ کے یہاں کا مذہب ہے، وہ یہ ہے کہ اگر اضافہ مانگتا ہے تو مکروہ ہے، لیکن اس کو بھی قاضی فیصلہ کرے گا کہ عرف اور عادت کے مطابق ہونا چاہیے۔ اب اتنا بھی مطالبہ نہ کرے کہ جس کو عورت واپس نہ کر سکے، اور اس طریقے سے وہ بہانہ بنائے خلا سے بچنے کے لیے کہ اتنا مانگے کہ وہ نہ دے گی اور نہ یہ خلا اس کو دے پائے گا۔ تو اگر یہ عمل ہے تو یہ مکروہ ہے، کیونکہ زیادتی کی، اضافے کی اور زیادہ مطالبہ کرنے کی تو کوئی حد ہی نہیں ہے، اور اس طریقے سے تو آدمی بھاگتا پھرے گا، وہ کہے گا کہ ہم یہ 10 لاکھ روپیہ لیں گے اور نہیں تو ہم طلاق نہیں دیں گے، خلا نہیں دیں گے، اس کو معاملے کو معلق کر کے رکھے گا۔ تو اس لیے کہا کہ مطالبہ کچھ اگر ہو جو عرف اور عادت کے مطابق ہے، جس سے کچھ دیا ہے اس سے کچھ زیادہ کا مطالبہ کر لے، جو پیبل ہو تو ٹھیک ہے، لیکن اگر وہ اس قدر مطالبہ کرتا ہے جس پر عورت قادر نہیں ہے، تو قاضی اس کو مہر کے عوض بغیر اضافے کے طلاق دینے پر مجبور کرے گا۔ چلیے صاحب، جو اب ایک بڑا جو مسئلہ تھا جس کی طرف اشارہ پہلے ہی گفتگو میں کیا تھا کہ خلا فسخ ہے یا طلاق ہے، تو جمہور اہل علم تو کہتے ہیں کہ یہ خلا طلاق بائن ہے، اور مرد کو رجعت کا حق حاصل نہیں ہے، یہ تو ٹھیک ہے، الا یہ کہ نکاح کر کے لوٹے شوہر کی اجازت سے۔ لیکن حنابلہ کی ایک دوسری روایت جس کو شیخ الاسلام ابن تیمیہ نے اور دوسرے علماء نے پسند کیا ہے، اور امام الاصل ابن باز نے بھی پسند کیا ہے، وہ یہی ہے کہ صاحب خلا فسخ ہے، خلا فسخ ہے، کیونکہ یہ مال کے عوض ہے، مال کے عوض ہے۔ جو طلاق بغیر مال کے عوض ہوتی ہے وہ طلاق ہے، اور جو مال دے کر کے یا مال لے کر کے مرد دیتا ہے، چاہے وہ لفظ خلا طلاق کیوں نہ بولے، وہ فسخ ہے، یہ حضرات کہتے ہیں خلا فسخ ہے، طلاق نہیں۔ لا الہ الا اللہ۔ کہتے ہیں کہ قرآن نے کہا طلاق مرتان، جو طلاق رجی ہے، اور تیسری طلاق ہے فإن طلقها، تو خلا تو بیچ کے اندر جملہ مترجمہ کے طور پر، اس لیے خلا کو آپ طلاق میں شامل نہیں کر سکتے۔ اور جو لوگ کہتے ہیں کہ خلا طلاق میں، وہ کہتے ہیں نہیں، یا طلاق مرتان 2 مرتبہ رجعی طلاق ہوگی، یا تو بغیر مہر لیے ہوئے مرد طلاق دے، یا عورت خلا لے پیسہ دے کر کے مرد سے طلاق کا مطالبہ کرے۔ یہ دونوں 2 مرتبہ تو ہو سکتا ہے، یعنی 2 مرتبہ طلاق رجی ہو سکتی جو مرد بغیر مال کے دیتا ہے اپنی مرضی سے، یا 2 مرتبہ عورت کے مطالبے پر مال لے کر دیتا ہے، یہ 2 مرتبہ تو ہوگا۔ تیسری مرتبہ جب ہوگا طلاق یا خلا تو معاملہ ختم ہو جائے گا۔ یہ کہتے ہیں کہ خلا الطلاق مرتان میں بھی داخل ہے، فإن طلقها فلا تحل له، فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره، جو آخری طلاق ہے، کہتے ہیں کہ دونوں کے اندر داخل ہے۔ گویا کہ طلاق 2 طریقے پر ہوتی ہے، ایک بلا مال کی ہوتی ہے جو مرد دیتا ہے، ایک بل مال ہوتی ہے جو عورت کے مطالبے پر مرد دیتا ہے، لیکن دونوں ہی حالت میں وہ طلاق ہے۔ یہ
ان کی منطق ہے. اور شوافع اور حنابلہ جو فسخ کے قائل ہے کہ خلا فسخ ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ نہیں صاحب، طلاق مرتان رجی ہے اور طلاق بائن فإن طلقها ہے، اور بیچ کے اندر یہ خلا کی آیت جملہ معترضے کے طور پر ہے. اس کا تعلق طلاق سے نہیں ہے، یہ ایک طلاق سے الگ ہٹ کے ایک چیز ہے، اور وہ ہے فسخ، جس کو خلا کہتے ہیں، فدیہ کہتے ہیں، در حقیقت وہ فسخ ہے. اور ابو داؤد کی جو روایت ترمذی کی ہم نے پڑھی ہے کہ ثابت بن قیس کی عورت خلا لیا اور ایک عدت ان کی ایک حیض مقرر کی گئی، یہ بھی فسخ کی دلیل ہے، کیونکہ اگر طلاق ہوتی تو عدت ایک حیض نہیں ہوتی. اچھا، پھر بخاری شریف میں کی جو کے الفاظ بھی جو آئے وہاں بھی میں نے شروع میں گفتگو کی تھی کہ جمیلہ نے باغ لوٹا دیا، وہ امرہ ففارقہا، اور کہا کہ ان کو جدا کرو، اور لفظ مفارقت آیا، کہا خذ منہا، باغ لے لو اور اس کو جدا کرو، اور یہ جائے اپنے مکے میں جا کے بیٹھے، عدت وہی گزارے گی یا نہیں گزارے گی شوہر کے پاس، کیونکہ اب شوہر کو جب رجت کا حق حاصل ہی نہیں ہے بغیر بیوی کی رضا کے اور بغیر عقد جدید کے، تو وہ عدت جو ایک حیض کی گزارے گی وہ اپنے گھر گزارے گی. تو اس میں کہا کہ صاحب طلاق کا ذکر نہیں کیا گیا ہے. دونوں طرف سے فریقین کے جوابات ہیں، لیکن انشاءاللہ تعالی راجح قول یہ ہے کہ خلا فسخ. عدہ مختلع کی جو عدت ہے، یہ بھی دو قول ہے. جن لوگوں نے طلاق کو خلا کو طلاق کہا ہے انہوں نے 3 حیض کہا، اگر ذوات الحیض ہے تو ورنہ 3 اشہر ہے، اور اگر حاملہ ہے تو وضع حمل ہے. جمہور ائمہ کا یہ قول ہے. وہ لفظ طلقہ تطلیقہ سے مراد ہے، کہتے ہیں خلا طلاق ہے، عدت طلاق کی عدت ہوگی. والمطلقات یتربصن بانفسہن 3 قروء. اور دوسرا قول یہ ہے کہ صاحب ایک حیض کے ذریعے استبراء رحم کرے گی، بس جیسے ہی حیض ختم ہوا وہ دوسرے مرد کے لیے حلال ہو جائے گی. یہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا قول ہے، اور یہی فیصلہ انہوں نے فرمایا. خود عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کا بھی یہی قول ہے، جیسا کہ امام ابو داؤد نے نقل کیا ہے. ابن عباس بھی اسی کے قائل ہیں، جن سے یہ روایت یہاں ہے کہ امرہا کہا کہ صاحب یا ثابت اقبل الحدیقہ و طلیقہ تطلیقہ، جس لفظ سے آپ طلاق بڑھا دیتے ہیں، اس کے راوی خود حضرت عبداللہ بن عباس اس بات کے قائل تھے کہ خلا فسخ ہے. اور یہی قول شیخ الاسلام ابن تیمیہ، ابن القیم کا، ابن باز وغیرہ کا، علماء اہل حدیث کا. لا الہ الا اللہ. انشاءاللہ تعالی دلیل کی روشنی میں یہی قول رچے. هذا وباللہ التوفیق، وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین.